تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ بہت ہی قابل احترام، انتہائی قابل عزت، ایک پرانے تعلق والے، محبت والے بونگی سے میرے بھائیوں، بزرگوں، معززات و محترمات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے سورہ حجرات۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ ضابطے، کچھ قوانین اور کچھ اخلاق سے متعلق ہدایات دی۔ ان میں سے چند ایک ہدایات، اللہ تعالیٰ کی آیات اور ان کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ دل جمی کے ساتھ، شوق و محبت کے ساتھ اور عمل کے جذبے کے ساتھ ان کو سنیں گے بھی اور اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے جو میرے نوجوان بھائی پیچھے ان سے کہوں گا تھوڑے بچوں کے پاس آ جائیں، بیٹے تھوڑی جگہ بنائیں، بڑوں کو ذرا آگے جگہ دیں۔ آپ بھی بیٹھے ادھر ہو جائے نا، تسی اگے آ جاؤ بھائی، آپ بھی بیٹے آگے آ جائیں، تسی بھائی جان اگے اتنے آ جاؤ، جنہیں ٹیک لگائی نے ذرا ٹیک چھوڑ دو۔ کوئی بزرگ ہے تو ان کی تو مجبوری ہے، لیکن ویسے ذرا ٹیک نہیں لگانی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والے، ہم سارے ایمان والے، جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا اے ایمان والو، تو مفسرین کہتے ہیں خصوصی توجہ کیا کریں، اللہ ایمان والوں سے خاص کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر موگی کے اندر آج کل الیکشن کا موقع ہے، یہ اعلان ہو جائے نا فلاں ایم این اے فلاں آ رہے، لوگ بڑی توجہ کرتے ہیں۔ اگر یہ اعلان ہو جائے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ بہت توجہ کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے بیٹوں، جب اللہ قرآن میں کہتے ایمان والو تو توجہ کیا کریں، کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کیا کرو۔ پہلی ہدایت اللہ نے یہ دی، آپ کو کوئی اطلاع دے، کوئی خبر دے، کوئی واقعہ بتائے، کوئی چیز بتائے تو فوراً اس کو ماننا نہیں ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے، چھان بین کرنی ہے، وضاحت پوچھنی ہے۔ تم مجھے یہ بتا رہے ہو، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ تم نے خود سنے، آنکھوں سے دیکھا ہے، تم اس موقع پر موجود تھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر تمہیں کس نے بتایا؟ فلاں نے۔ اس کو کس نے بتایا؟ فلاں نے۔ ہر خبر کی تحقیق کرنا اللہ کا حکم ہے کہ تحقیق کیا کرو، بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات آگے کر دینا، پیارے نبی نے کہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اس وقت ہمیں اس ہدایت کی، اس تعلیم کی، اس ربانی ارشاد پہ عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خصوصاً آواز سمجھ آ رہی سب کو؟ جی بات بھی سمجھ آ رہی نا انشاءاللہ۔ خصوصاً اگر اس خبر کا تعلق کسی کی عزت کے ساتھ ہے، کسی کے بیٹے کے ساتھ ہے، کسی کی بیٹی کے متعلق ہے، کسی کی والدہ کے متعلق ہے، کسی کے باپ کے متعلق ہے، کسی کے بھائی کے متعلق ہے، تو اس وقت تو اس کی تحقیق اور زیادہ ضروری ہے۔ یہ نبیوں کی شان ہوتی تھی کہ نبی جو ہے وہ بھی بغیر تحقیق کے خبر قبول نہیں کرتے تھے۔ ہدہد پرندہ ہے نا، ہدہد پرندہ ہے، تو پرندے تو سچ بتاتے ہیں، وہ تو جھوٹ نہیں بولتے۔ ہدہد پرندہ ہے، وہ اڑ کے آیا کہیں سے اور وقت کے ایک پیغمبر سے کہتا ہے میں سبا بستی گیا تھا اڑتے اڑتے، میں تمہیں یقینی خبر دے رہا ہوں اے نبی جی، وہاں ایک عورت بادشاہ بنی ہوئی ہے اور لوگ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو سجدے کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان تو بہت بڑے بادشاہ تھے، اگر فوراً اس کی خبر پہ یقین کرتے تو کہہ دیتے چلو حملہ کرتے ان کے اوپر۔ جناب سلیمان نے یہ نہیں کہا
کیا کہے؟ اللہ کا قرآن بتا، سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تحقیق کریں گے تو سچ بول رہے یا غلط بول رہا ہے۔ پرندے کے بولنے پر بھی پیغمبر نے یقین نہیں کیا جب تک تحقیق نہیں کی۔ بغیر تحقیق کے خبر کو آگے پھیلا دینا، اس کو دائیں بائیں شائع کر دینا، عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں تمہیں پتہ چلا ہے؟ کیا پتہ چلا ہے؟ اور فلاں کی بیٹی نے کیا کرتوت کیا ہے، کیا کیا ہے، تم نے دیکھا تھا؟ پتہ نہیں، ساری دنیا آنی پئی۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، ساری دنیا ہی آنی پئی، ساری آنے دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کہنا خود چاہتے ہیں اور لوگوں کی گردنوں پہ سوار ہو کے کہنا چاہتے ہیں۔ آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ساری دنیا کہتی۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، میری اور آپ کی بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر ہماری بیٹی کے بارے میں کوئی خبر پھیل جائے تو پھر ہم ایسے کہتے ہیں کہ تم نے سنا ہے کہ میری بیٹی کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ ساری دنیا ہی کہہ رہی ہے میری بیٹی نے یہ کرتی ہے۔ پھر تو ہم کبھی نہیں کہتے۔ تو کسی کی بیٹی کو ہم بیٹی کیوں نہیں سمجھتے؟ کسی کی عزت کو ہم عزت کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان ہماری یہ تربیت کر رہا ہے کہ کسی کی عزت و ناموس کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، ادارے کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، امام کے بارے میں، خطیب کے بارے میں، مولوی صاحب کے بارے میں، ہمسائے کے بارے میں، آپ کی بیوی کے بارے میں، آپ کے بھائی کے بارے میں، آپ کے بیٹے کے بارے میں، آپ کے ماموں کے بارے میں کسی نے آ کے بات کر دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوری اوپر تبصرہ کر دے، پہلے تسلی تو کر لیں کہ بات سچی بھی ہے کہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ ایمان والوں کی خبر لے کے آئے تو تحقیق کیا کرو، اگر ایسے نہیں کرو گے تو تمہیں پچھتانا پڑے گا، تم پچھتاؤ۔ کبھی کبھی آپ کے نزدیک چھوٹی سی خبر ہے، جس کی بیٹی کے بارے میں ہے، اس کے باپ سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کیسے عذاب بن جاتی ہے۔ آپ کے لیے ایک خبر ہے، جس کے خاندان کا مسئلہ ہے، اس سے پوچھیں کہ اس کے لیے تمہاری خبر کی وجہ سے زندگی کتنی مشکلوں میں پڑ گئی۔ اور خصوصاً آج کل نا موبائل کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے اوپر فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، میسج ہے، کال ہے، جھٹ سے کال کر دی، میسج بھیج دیا، فیس بک پہ پوسٹ لگا دی، تصویر چڑھا دی، بغیر تحقیق کے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایک بچی نے اپنے ابو کو کال کی، ابو میرا خاوند میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اس کے ابو آئے، اس کے داماد کا گھر ہے، پوچھا نہیں بیٹے کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے،
کیا پریشانی ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹھ جائیں انکل، آپ تشریف لائیں، بیٹھیں۔ تو نہیں بیٹھنا۔ بس بیٹی کو پکڑا، ساتھ لیا، اور تب جان چھوٹی جب دونوں خاندان اجڑ گئے اور طلاقیں واقع ہو گئی۔ آپ دونوں کی بات سنیں تو صحیح، تحقیق تو کریں، پوچھیں تو صحیح، بیٹی کیا ہوا ہے، بیٹے کیا ہوا ہے، مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ ہماری یہ جلد بازی، ایک بیٹی اپنے ابو کے گھر جاتی، کہتی میرے خاوند نے مجھے مارا ہے، وہ تحقیق کرنے کی بجائے یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، مجھے بھولتا نہیں، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک منظر میرے ذہن میں تازہ ہے۔ اٹھتا ہے گھر سے، پسٹل ہاتھ میں لیتا ہے، داماد کے گھر جاتا ہے، اس کو گلے سے پکڑتا ہے، کھینچتا ہے، شوٹ کر دیتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے، نواسے بیچارے یتیم ہو جاتے ہیں، اور خود جیل میں پڑا رہتا ہے، اور جیل میں ہی اس کی موت آ جاتی ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیا کما لیا اس نے؟ یہ دنیا میں الزام ہوا، اور قبر میں کیا ہو رہا ہے اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ بہتر جانتا ہے آخرت میں کیا ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ آج کل تو ویڈیو کا دور ہے، اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھ لینا پھر بھی یقین نہ کریں، کیمرہ ہے، ہر بندہ جو چاہتا ہے اس کی ایڈیٹنگ کر دیتا ہے، آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ ایک تصویر چاہیے پھر اس کو جیسے مرضی بنا دے۔ ہمارا دین دوسروں کی اتنی عزت کرتا ہے، علماء بیٹھے ہیں میرے دائیں طرف میرے بائیں طرف، ذمہ دار ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ اگر غلطی ہو رہی ہو تو یہ اصلاح کر سکتے ہیں۔ میں اللہ کے قرآن کی روشنی میں یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ایک شخص کو آپ اپنی آنکھوں سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیں، اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، اس خبر کو پھر بھی آپ آگے پھیلا نہیں سکتے جب تک 4 گواہ پورے نہ ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، چپ ہو جائیں۔ اس خبر کو پھیلانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو کیا اس سے مفاد حاصل ہوتا ہے؟ 4 گواہ پورے ہوں گے، آپ عدالت میں جائیں گے، اس کو سزا مل جائے گی، پھر معاشرے کا فائدہ ہوگا۔ جب 4 گواہ پورے ہی نہیں ہیں تو آپ کو الزام لگانے کا، خواہ مخواہ اس خبر کو پھیلانے کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور ایک بندہ آگے کہتا ہے اللہ کے نبی جی بدکاری ہو گئی ہے، ہاتھ لگا دیں، مجھے پاک کر دیں۔ کسی نے نہیں بتایا، وہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے مجھے پاک کر دیں۔ آپ چہرے مبارک ادھر کر لیتے، وہ ادھر سے آگے کہتا ہے بدکاری ہو گئی، مجھے پاک کر دیں۔ آپ ادھر منہ کر لیتے، وہ ادھر آ جاتا ہے بدکاری ہو گئی، مجھے پاک کر دیں۔ 4تھی مرتبہ جب وہ کہتا ہے نا، تحقیق کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں تو جانتا ہے بدکاری ہوتی کیا ہے؟ ممکن ہے وہ ہاتھ لگانے کو بدکاری سمجھ رہا ہو، ممکن ہے وہ کسی کو دیکھنے کو بدکاری سمجھ رہا ہو، ممکن ہے وہ بات کرنے کو بدکاری سمجھ رہا ہو۔ پوچھا جانتے ہو بدکاری ہوتی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا
پھر آپ نے اگلا سوال کیا، یہ بندہ مریض تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے، نفسیاتی مریض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اچھا بولا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے تیسرا سوال کیا، فرمایا نشے میں تو نہیں ہے؟ ایک صحابی اٹھا، اس نے سونگا کہ نہیں جی، کوئی شراب کی بدبو وغیرہ تو نہیں آ رہی، نشے میں بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ جب تسلی ہو گئی کہ واقعتاً اس نے بدکاری کی ہے، پھر آپ نے گڑھا کھدوایا، اس کو رجم کیا، اس کو سزا مل گئی۔ پھر کچھ باتیں کرنے لگے، اس کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، اس کو کیا ضرورت تھی اپنی بات آ کے کرنے کی؟ کسی نے کہا نہیں اچھا کیا، دنیا میں سزا مل گئی، آخرت میں بچ جائے گا، باتیں ہونے لگی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان باتوں کو بھی پسند نہ کیا۔ آپ نے کہا اس سے جو غلطی ہوئی، اس کو سزا ملی، وہ اللہ کے پاس چلا گیا، تم کیوں باتیں کر رہے ہو؟ اِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا، وہ گنہگار بندہ تو اپنے اوپر سزا لے کے دنیا میں اب جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۔ آپ کو پتہ ہے کسی کے بارے میں جب بات کرے اور پتہ نہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ بہتان ہو جاتا ہے، اور بہتان اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں بہتان کی ایسی سخت سزا بیان کی ہے کہ انسان پڑھ کے حیران رہ جائے۔ وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں پاک دامن سادہ بولی بالی عورتوں کے اوپر، ان پہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید نے استعمال کی۔ اور پھر اللہ نے کہا قیامت کے دن یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا يعملون۔ قیامت کے دن اللہ ان کے ہاتھوں سے کہے گا تم بول کے بتا دو انہوں نے کیا جھوٹ پکا تھا، ان کے پاؤں سے کہے گا تم گواہی دو اس نے کیسے بہتان لگایا تھا۔ تو پہلی تعلیم اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں آج کے درس قرآن کے حوالے سے یہ دی کہ خبر خواہ آگے نہ پھیلایا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، پتہ کر لیا کرو، تسلی کر لیا کرو۔ اچھا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ، تسلی ہو بھی گئی، آپ نے پتہ کر بھی لیا، تو ویسے ایمانداری کے ساتھ بتائیں ہر خبر کے اوپر تبصرہ ضروری ہوتا ہے؟ ہر ایک کے سامنے اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ہر بندہ ہر بات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، ہر بات ہر بندے کے سامنے کرنے والی بھی نہیں ہوتی ہے،
قرآن مجید پھر یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ خبر کی تحقیق کریں تو دیکھیں کہ خبر کس کے متعلقہ ہے، چپ کر کے جن لوگوں کے متعلق ہے نا ان سے کہیں یہ بات پہنچی ہے، آپ اس کی تحقیق کر لیں، میرا تو یہ شعبہ نہیں ہے۔ آپ کو کہتا ہے یہ حدیث ہے، فوراً نہ کہ حدیث نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھیں حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہے، خود نہ کہیں لکھا ہے نہیں لکھا، آپ کو تو پتہ نہیں، عالم سے پوچھیں، قاری صاحب سے پوچھیں قرآن میں ایسے لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ کسی سیاست سے متعلقہ خبر ہے تو سیاستدان سے پوچھ لیں یہ بات ایسے ہے کہ نہیں ہے۔ مرض سے متعلقہ بات ہے، بیماری سے متعلقہ تو ڈاکٹر سے پوچھیں یہ بات ایسے ہے کہ نہیں ہے۔ زمین سے متعلق ہے تو زمیندار سے پوچھیں کہ یہ بات ایسے ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو خبر جس شعبے کے متعلقہ ہے، جس ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ ہے، جن لوگوں سے متعلقہ ہے، ان سے پوچھیں کہ یہ ایسے ہے یہ نہیں ہے کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو خبر ہر ایک ماننی بھی نہیں چاہیے، ہر ایک آگے بیان بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کی تحقیق بھی کرنی چاہیے، اور تحقیق کا طریقہ یہ ہے کہ جس شعبے کی خبر ہے، جس کے متعلق ہے، اس سے پوچھیں ایسے ہے یا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ دوسرا حکم سن لیں، اللہ کے قرآن کے بہت خوبصورت احکام ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کر لیں نا ہمارے دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں اور آخرت بھی سنور جائے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ ایمان والے سارے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، اگر ان میں لڑائی ہو جائے تو تم صلح کروا دیا کرو۔ دیکھو اللہ کے حکموں کو مان کے رہو، تم اللہ کے حکموں کو مانو گے تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ایمانداری کے ساتھ آپ نے اس آیت کا دوبارہ ترجمہ سننا ہے، پھر میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اس کا آپ نے جواب دینا۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ ایمان والے تو آپس میں صرف بھائی بھائی ہی ہوتے ہیں، تم اپنے بھائیوں کی دونوں کی صلح کرا دیا کرو اور اللہ کے حکموں کی پابندی کیا کرو، ایسے کرو گے تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ فلاں پارٹی والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فلاں سیاسی جماعت والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فلاں کے سپورٹر آپس میں بھائی بھائی ہیں، نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے کہا ایمان والے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی ہونے کا، تعلق بنانے کا، رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ بول کے بتائیں، تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ محبت کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ پیار کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔
وہ اس پارٹی کے ساتھ ہے، وہ اس پارٹی کے ساتھ ہے، وہ فلان پارٹی کے ساتھ ہے، وہ فلان پارٹی کے ساتھ ہے، وہی مسلمان تو ہے نا۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جو محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، دور بھی ہوتا ہے تو اللہ کی خاطر، مفاد دیتا ہے تو اللہ کی خاطر، کسی کو نہیں بھی دیتا تو اللہ ہی کی خاطر، جو یہ 4 کام کر لیتا ہے، امام کائنات فرماتے ہیں اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں کچھ ایسے محل ہیں، کچھ ایسی منزلیں ہیں، کچھ ایسے ایمان والے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا ہوا ہے، یغبطہم الانبیاء والشہداء، نبی اور شہید بھی دیکھ کے کہتے ہیں اللہ ان کے مقام کے کیا کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی نہیں ہے، وہ شہید نہیں ہے، عام ایمان والے ہیں، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ انبیاء اور شہداء بھی، ظاہر ان سے اونچا تو نہیں ان کا مقام، لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام پہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو کتنا اونچا مقام ملا ہوا ہے، کتنا بلند مقام ملا ہوا ہے۔ ایک پیچھے عرابی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، اللہ ان کو اتنا اونچا مقام دے دیتا ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا تو اس کے راستے میں ایک آدمی آیا، انسانی شکل تھی، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کہ کیا کام ہے وہاں؟ ایک بندے سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس سے کیا کام ہے؟ کہا کوئی کام نہیں ہے۔ اس نے تیرے اوپر کا احسان کیا ہے، شکریہ ادا کرنا؟ نہیں، کوئی احسان نہیں کیا۔ تو کس لیے جا رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے اللہ کی خاطر اس سے محبت ہے۔ تو اس نے کہا آج اللہ نے مجھے انسانی شکل میں تیرے پاس، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تیرے پاس یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ جیسے تو اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے ویسی ہی محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر کام آنا، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے کام آنا، یہ تو ہمارے اندر سے سلسلہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اخوت ختم ہو گئی۔ یاد رکھیے، اللہ کی خاطر کوئی شخص صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک بدکار عورت کتے کو بھی پانی پلاتی ہے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، کوئی ووٹ لینا ہے، کوئی مفاد ہے، کوئی سیاست ہے، کوئی غرض ہے، کوئی مطلب ہے، تو سارے جہان کو بھی کھانا کھلا دیں، مطلب تو شاید پورا ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں ثواب کوئی نہیں ہے، اجر کوئی نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، لیکن بھائیوں میں بھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ جب ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ نے کہا تم تماشا دیکھو، کچھ ادھر ہو جاؤ، کچھ ادھر ہو جاؤ،
پھر تم بغلے میں جاؤ، اچھا ہوا ان کا بھی اختلاف ہوا ہے، اب ہم ان سے فائدے اٹھائیں گے، پھر اور لڑائیاں کرواؤ۔ نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تم صلح کرا دو اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرو، ایسے کرو گے تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ اختلاف ہو جاتے ہیں، انسان ہے ہم، اختلاف کے بعد پھر ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ اختلاف کے اندر انسان اخلاق میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا، کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی پابندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اختلاف کے بعد ہی تو ہمارے اخلاق کا امتحان ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ہماری فطرت کا امتحان ہوتا ہے، ہماری نسلوں کا امتحان ہوتا ہے، ہمارے خاندانوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اختلاف کے اندر ہی تو بندے کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے کہ کیسا بندہ ہے یہ۔ اہل ایمان گرے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، اہل ایمان گھٹیا لوگ نہیں ہوتے، اہل ایمان کمینے نہیں ہوتے، اہل ایمان ذلیل صفت نہیں ہوتے کہ اختلاف جب ہو جائے تو ہر اصول ہی بھول جائے۔ اہل ایمان ایسے نہیں ہوتے، جو ایسے ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت ہوتی ہے امانت میں خیانت کرتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، وعدے کو توڑ دیتا ہے، اور جب اس سے اختلاف ہو جائے پھر وہ ہر طرح کی بدکاری، گناہ، غلط کام، غلط حرکت، اللہ کی نافرمانی کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو نیچے گرانا ہے، مجھے جو بھی کرنا پڑے۔ یہ 4 علامتیں اللہ کے نبی نے منافق کی بتائی ہیں، جس کے اندر یہ 4 علامتیں جمع ہو جاتی ہیں وہ پکا منافق ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، علماء سے پوچھ لیں۔ وعدے کو توڑنا، امانت میں خیانت کرنا، بات بات پہ جھوٹ بولنا، جب اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، پھر کسی اصول کو نہ دیکھنا۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ پڑھ پڑھ کے میں حیران ہوں، دیکھ دیکھ کے حیران ہوں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ دونوں بھائی تو ہیں، مسلمان ہی تو ہیں، ہمارے معاشرے کا حصہ ہی تو ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پارٹی ہو رہے ہے، اس کی پارٹی ہو رہے ہے، اس کی سیاسی وابستگی ہو رہا ہے، اس کی سیاسی وابستگی ہو رہے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بندہ ایک ایک ووٹ کی خاطر اتنا گھٹیا ہو جائے کہ غریبوں سے قرآن اٹھاتا پھرے؟ قرآن پہ ہاتھ رکھو، قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، تمہاری اس گھٹیا اور ذلت والی کمپین کے لیے اترا تھا، قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا، قرآن تو بڑے عظیم مقصد کے لیے آیا تھا۔ اور پھر اللہ کا نام استعمال کرنا ہے ایسے مقاصد کے لیے، اللہ کی قسم اٹھاؤ، بھئی کیوں اٹھائیں اللہ کی قسم؟ اللہ کا اتنا بڑا نام، اتنی بڑی ہستی اس مقصد کے لیے ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تم جب 2 بھائیوں کا اختلاف ہو جائے تو ان کی صلح کرا دیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صلح کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ آپ علیہ السلام
ایک دفعہ صلح کی خاطر اتنے مصروف ہوئے، دو خاندانوں کی لڑائی ہو گئی، صلح میں اتنے مصروف ہوئے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی نماز باجماعت رہ گئی یا اس سے لیٹ ہو گئے تھے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ ہماری شریعت میں صلح کا عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ جو شخص صلح کی خاطر کوئی گول مول بات بھی کر دیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو صلح کی خاطر کوئی بات تھوڑی سی اپنی طرف سے پیش کر دیتا ہے، خیر کی بات، بھلائی کی بات منسوب کر دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا، اچھی بات منسوب کر دیتا ہے، اچھی بات کہہ دیتا ہے۔ ایک جملہ آپ اپنے دلوں پہ نوٹ کیجئے گا، صلح کی خاطر انسان وہ بات کہہ سکتا ہے جس سے صلح کا امکان پیدا ہو جائے، واضح سیدھا جھوٹ نہ بولے، کوئی گول مول سی بات ایسی کر دے جس سے صلح کا امکان بڑھ جائے تو اس کی اجازت ہے، اور وہ سچ بولنا جس سے لڑائی بڑھ جائے وہ سچ بولنا حرام ہے۔ وہ سچ بولنا کہ اس سچ کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہو، تمہارے اس سچ کو ہم کیا کریں جس سے میاں بیوی کی طلاق ہو گئی، ایسا سچ اپنے پاس ہی رہنے دو۔ تمہارے اس سچ کو ہم کیا کریں جس کی وجہ سے دو بھائی آپس میں جدا ہو گئے، تمہارے اس سچ کو ہم نے آگ لگانی ہے کہ اس سچ کی وجہ سے معاشرے کے اندر قتل و غارت ہو گئی، ایسا سچ اپنے پاس رہنے دو۔ ایسا سچ بولنا حرام ہے، چاہے وہ سچ بھی ہو، کیونکہ ایسے سچ کو میرے پیارے نبی نے کہا کہ وہ سچ نہیں ہوتا، وہ تو چغلی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ چغل خور بندہ جنت میں نہیں جاتا۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اختلاف ہو جاتا ہے، اور امتحان اختلاف کے بعد ہوتا ہے کہ پھر تم کسی اصول کے پابند رہتے ہو کہ نہیں، کسی ضابطے پہ کھڑے رہتے ہو کہ نہیں، کہ تمہارے اندر کوئی اخلاق بھی ہے کہ نہیں۔ انسان کی اخلاقیات کا امتحان اختلافات کے بعد ہی تو ہوتا ہے، معاشرے کا امتحان ہوتا ہے، سوسائٹی کا امتحان ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس شخص کے ساتھ اختلاف ہو جائے اور وہ شخص اس اختلاف کو دل کے اندر بٹھا لے اور کبھی نکالنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور پھر وہ کہہ دے خبردار میری میت کو ہاتھ نہ لگانا، اور خبردار ہمارے گھر میں نہ آنا، اور خبردار فلاں نہ کرنا اور فلاں نہ کرنا، دل کے اندر گرہ بنا لے، اس کے اندر ہی اندر جلتا رہے اور کڑتا رہے، ایسا شخص اس کی نمازیں اللہ کی طرف کبھی نہیں پہنچتی ہے۔ سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی کر دو، اس کو بھی کر دو۔ مشرک کو معاف نہیں کرنا، مشاہد جس نے اپنے دل کے اندر گرے لگائی ہوئی ہیں، کینے پیدا کیے ہوئے ہیں، اے میرے فرشتے اس بندے کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کو دل میں بٹھا لینا اور پھر پوری زندگی بدلے لیتے رہنا اور سزائیں دیتے رہنا، یہ اہل ایمان کا اخلاق نہیں ہوتا، یہ اہل ایمان کی عادت نہیں ہوتی، یہ اہل ایمان کا رویہ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ انسان کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اس کی بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے
اور اگر بیٹی بھی صدیقہ کائنات ہو، صدیق کی بیٹی ہو، تو صدیق جو بڑی بڑی مشکلیں برداشت کر جاتا ہے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ میرا رشتہ دار بھی ایک باتیں کرنے میں شامل ہے، اور رشتہ دار بھی وہ ہے جس کے خرچے بھی میں اپنے گھر سے بھیجتا ہوں، تو غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد بستہ تجھے کچھ نہیں دوں گا، تو اللہ اس کے اوپر صدیق کو کیا پیغام دیتے ہیں وہ آپ اللہ کے قرآن سے سنیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، درگزر کر دو، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کے اوپر ایک چھوٹا سا مقدمہ ہو، معمولی سا کوئی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے تھپڑ لگایا، اس نے یہ کیا، کوئی چھوٹی سی FIR جا کے کسی نے کٹوا دی، اور اس دوسرے شخص کے اوپر قتل کا مقدمہ ہو، بہت بڑی FIR، اور اس کو یہ پیشکش کی جائے کہ اگر تم یہ چھوٹی سی FIR میں اس کو معاف کر دو تو تمہارے قتل کا مقدمہ ہم معاف کر دیں گے، تو کیا خیال ہے جو قتل کے کیس میں پھنسا ہوا ہے معاف کر دے گا کہ نہیں؟ فوراً کر دے گا نا، کہ میرے اوپر تو بڑا مقدمہ ہے قتل جیسا، یہ تو چھوٹی سی FIR ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں تاکہ بڑے مسئلے سے میری جان چھوٹے، فوراً معاف کر دے۔ اللہ اکبر، ہم بھی کتنے بیوقوف ہیں اور کتنے احمق ہیں، ہمارے اوپر تو پتہ نہیں اللہ کی عدالت میں کتنے بڑے بڑے مقدمے ہیں۔ کہیں ہم نے جھوٹ بولا، کہیں ہم نے گناہ کیے، اور اللہ کی عدالت میں وہ مقدمے لکھے ہوئے، اور اللہ اپنے بندوں کو ایک آفر کر رہا ہے کہ تم میرے بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دو، میں تمہارے بڑے بڑے آخرت کے مقدمے تمہیں معاف کر دوں۔ تو وہ بیوقوف ہوگا جو اللہ کے ساتھ یہ سودا نہ کرے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کل میں لاہور تھا تو ایک ساتھی بتانے لگے، ہمارے ایک دوست جوانی کی عمر میں لاہور شہر میں جوہر ٹاؤن میں ان کی رہائش تھی، گاڑی گھر سے نکالی کہیں کام پہ جانے کے لیے شہر کے اندر، خود گاڑی نکالی ہے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اور تھوڑا قریب اشارے کے پاس پہنچتے ہیں اور سٹیئرنگ کے اوپر بیٹھے بیٹھے فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ پاکی پلیتی کا خیال نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرا چغلیاں بہت کرتا تھا۔ چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو ہمارے اوپر تو اس سے بڑے بڑے مقدمے ہوں گے۔ تو ان کو ہم کیا اللہ سے معاف نہیں کروانا چاہتے؟ اور اللہ کہتا ہے اگر تم معاف کروانا چاہتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، بس یہ ہے کہ پھر تم میرے بندوں کو معاف کر دو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تو دوسرا حکم اللہ کے قرآن نے جو سورہ حجرات میں ہمیں دیا وہ کیا سمجھ میں آیا؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم
واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ووٹ دے یا نہ دے مسلمان تو ہے نا، آپ کی پارٹی کا ہے یا نہیں مسلمان تو ہے نا، کلمہ تو آخری نبی کا پڑھتا ہے نا۔ تو تعلق کی بنیاد ایمان ہے، محبت کی بنیاد ایمان ہے، اللہ کے ہاں یہی بنیاد کام آئے گی۔ باقی سارے تعلق جو اپنے اپنے مفادات کے لیے ہیں ایسے ٹوٹیں گے کہ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو اس وجہ سے غریبوں پہ ظلم کرتا ہے کہ اس کا کسی ایم پی اے کے ساتھ تعلق ہے، کسی ایم این اے کے ساتھ تعلق ہے، کسی بڑے کے ساتھ تعلق ہے، کسی وزیر کے ساتھ تعلق ہے۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی نے بہت خوبصورت اور عظیم بات لکھی، جو دوسروں پہ ظلم اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کا تعلق بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن جب اس کے بڑوں کو اللہ کی عدالت میں گھسیٹ کے اور کھینچ کے اور ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کے باندھ کے لایا جا رہا ہوگا، تو جب وہ دیکھے گا کہ اس کے بعد میری باری ہے تو وہ تعلق والا خواہش کرے گا کاش کتے اور خنزیر سے میرا تعلق ہوتا اور اس کے ساتھ میرا تعلق نہ ہوتا اور نہ میں اس کی وجہ سے لوگوں پہ ظلم کرتا۔ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں یہ، اور خصوصاً انسانوں پہ ظلم کرنا، اللہ کے بندوں پہ ظلم کرنا، اور کسی تعلق کی وجہ سے ظلم کرنا، کسی کی خاطر ظلم کرنا اور اللہ کے تعلق کو بھول جانا، یہ تو بہت پریشانی والی بات ہے۔ دنیا میں ان لوگوں کے تعلق ہوتے ہی کیا ہیں؟ سب سے بڑا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو ماں باپ بھی کام نہیں آ سکتے ہیں، وہ بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہی تعلق کام ہوتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو وہ تعلق نبھانے کی توفیق دے دے، اور وہ اللہ کا تعلق ہے۔ باقی سب تعلق عارضی ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ آپ میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کو کہے کہ تو سائڈ پہ ہو جا، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کسی میں ہمت ہے کہ یہ برداشت کر لے؟ بول کے بتائے نا، آپ میں سے کسی کے اندر یہ ہمت ہے؟ تو سن لیں، ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے کہا ہوا ہے کہ تو سائڈ پہ ہو جا، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اپنے رشتوں کو توڑتا ہے، جو اپنے رشتوں کو توڑتا ہے۔ اللہ نے رشتہ داری کے ساتھ وعدہ کیا کہ اے رحم، تیرا نام میں نے اپنے نام سے رکھا ہے، من وصل کی وصلت ومن قطع کی قطعت، جو تجھے جوڑ لے گا میں اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا میں اس کا رشتہ اپنے ساتھ سے توڑ دوں گا۔ میں حیران ہوتا ہوں کیا ہو گیا لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، آپ اس طرف ہیں، وہ اس طرف ہے، آپ اس پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ اس پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہیں۔ ماموں کا رشتہ، بھانجے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، انکل بھتیجے کا رشتہ، خون کے رشتے، آپ چند ٹکوں کے لیے، چند مفادات کے لیے اپنے خون کے رشتے توڑ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے ٹوٹ رہے ہیں۔ شوق سے جائیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، شوق سے ووٹ دیں جس کو آپ دینا چاہتے ہیں، لیکن رب کریم کے گھر میں بیٹھ کے
آپ کو اللہ کے قرآن کی روشنی میں اللہ کے یہ مہمان اور فقیر بندے نصیحت کرتے ہیں، کسی سیاسی تعلق کی وجہ سے اللہ کے بنائے ہوئے خون کے رشتے کبھی نہ توڑنا۔ توڑو گے تو اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ کے حکموں کی پابندی کرو اور رشتوں کو توڑنے سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ۔ آخری آیت پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں، شیخ عثمان صاحب اور فضیلت الشیخ خلیل صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذاق کرنا آج ایک فن، ایک ہنر، چلاکی سمجھا جاتا ہے۔ سیاسی جلسے ہوتے ہیں اور اس وقت لوگ سب سے زیادہ تالیاں بجاتے ہیں، سب سے زیادہ ہنستے ہیں جب کوئی سٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنے کسی دوسرے سیاسی مخالف کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ سیاست میں مذاق جائز ہو جاتا ہے۔ ایسا مذاق کرنا جس میں دوسرے کی توہین مقصود ہو۔ ایک ہوتا ہے محبت میں آپس میں ہم پیار محبت سے آپس میں مذاق کرتے ہیں، کوئی ہنسی کی بات کرتے ہیں، اس کی نہیں بات ہو رہی۔ ایسا مذاق جس کا مقصد یہ ہو کہ دوسرے کو ذلیل کرنا ہے، دوسرے کو بدنام کرنا ہے، دوسرے کی انسلٹ کرنی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے تحقیر کرنی ہے اس کی، ایسا مذاق کسی صورت پہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، اگر میں کتے کا بھی مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کہیں مجھے اس جیسا نہ بنا دے۔ کچھ اصول سمجھیں، اخلاق سمجھیں، دین سمجھیں، اور جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں شوق سے، ہم اس سے نہیں روکتے، کریں، لیکن گھٹیا طریقے سے نہ کریں، کمینگی کے ساتھ نہ کریں، انسانیت سے گر کے نہ کریں۔ آپ جو کرنا چاہتے کریں شوق سے، لیکن مسلمان بن کے، مومن بن کے، ایمان والے بن کے، اخلاق کے پابند ہو کے، کچھ ضابطوں میں رہتے، ہر ایک کی عزت کا خیال کر کے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ دنیا میں سب سے عزت والے اللہ کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے زیادہ ذلیل پیارے نبی کے دشمن ہیں، ابو جہل ہے۔ لیکن آپ مجھے پورے دین میں دکھا دیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے ابو جہل کا ایک دن بھی مذاق اڑایا ہو۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ کسی صحابی نے اڑایا ہو؟ عبداللہ بن ابی وہ منافق دشمن تھا اللہ کے پیارے نبی کا، جس نے آپ کے گھر والوں کو معاف نہیں کیا تھا،
اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کبھی عبداللہ بن ابی کا بھی مذاق نہیں اڑایا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بغیر تو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں، اس کی وجہ سے سارے مسئلے خراب ہو رہے ہیں۔ بس ادھر کا مذاق، ادھر کا مذاق، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، اور اسی طرح سے ہمیں بدھو اور بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جو شخص بھی آپ سے بات کرتا ہے، آپ کہیں دوسروں کی بات چھوڑیں، آپ بتائیں جناب آپ ہماری کیا خدمت کریں گے، ہمارے معاشرے کے لیے کیا کریں گے، ارزانی پور کے لیے کیا کریں گے، بوگی کے لیے کیا کریں گے۔ جو اس نے کہنا ہے اپنی خدمات پیش کرے نا کہ میں یہ کروں گا، دوسروں کا مذاق بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اپنی آخرت تو برباد نہ کرے، اپنی آخرت کا نقصان تو نہ کرے۔ جو کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے خدمت کرے، جو سروس دینا چاہتا ہے سروس دے، جو ترقی دینا چاہتا ہے ترقی دے، لیکن کم از کم اپنی گندگی کے لیے ہمارے دین، ہمارے ایمان اور ہمارے اخلاق کے ساتھ تو نہ کھیلا جائے، اور ہمیں تو گھٹیا چیزوں کی تعلیم نہ دی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ ایک عورت تھی، وہ اپنی بہو کا بڑا مذاق اڑاتی تھی، اس کی شکل ایسی ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، یہ آٹا ایسے گوندتی ہے، یہ کھانا ایسے بناتی ہے، ہر چیز کا مذاق۔ وہ بچی روتی ہوئی میرے پاس آئی کہ میں بڑی پریشان ہوں، اس گھر میں سارے ہی میرا مذاق اڑاتے ہیں، ساس بھی، سسر بھی، نندے بھی، میں بہت دکھی ہوں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ ایسے نہ کیا کریں، یہ اچھی بات نہیں، لیکن وہ باز نہ آئی۔ پھر اس کے گھر میں بھی بیٹی تھی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور پھر وہ ایک دن روتی ہوئی میرے پاس آئی کہ میری بیٹی کو میرے داماد نے پہلی رات ہی طلاق دے دی ہے کہ نہ تیری بیٹی پسند ہے نہ اس کا جہیز پسند ہے، اس کو واپس لے جاؤ۔ مذاق نہ اڑایا کریں، غربت کا مذاق، کپڑوں کا مذاق، مکان کا مذاق، شکل کا مذاق، کسی چیز کا مذاق نہ بنائیں، اور دوسروں کی تحقیر نہ کریں، ان کو ذلیل نہ کریں۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ منافق مذاق اڑاتے تھے، کفار مذاق اڑاتے تھے، بلال کا مذاق اڑاتے ہوں گے، وہ بلال دیکھا ہے بلال کیسا ہے، اس کی شکل کیسی، رنگ کیسا ہے۔ تو اللہ نے بلال کو وہ مقام دیا کہ زمین پہ چلتے تھے اور قدموں کی چاف جنت میں سنائی دیتی تھی، اور مذاق اڑانے والے بدر کے کنویں میں ذلیل و رسوا ہو کے پڑے ہوئے تھے، اور ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا تھا۔ مذاق نہ اڑایا کر، محبت کے ساتھ نا، کھیل کھیل میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بندہ بات کرتا ہے نا، جس میں محبت مقصد ہوتا ہے، وہ اس کو ہم اپنی زبان میں مذاق کہتے ہیں، اس کو مذاق نہیں کہا جاتا، وہ مزاح ہوتا ہے۔ مزاح کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ، ہنسی کھیلی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ مذاق جس میں دوسرے کو ذلیل کرنا مقصد ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانے نہ دیا کرو، تانے نہ دیا کرو۔ اللہ کے قرآن نے کیسے سمجھایا ہے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے نا، اللہ تو ساری ماں سے مہربان ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ اے بوگی والو مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانے نہ دیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کی لوڈی وہ عورت ہوتی تھی جس کو پیسوں سے خریدا جاتا تھا، یا میدان جنگ میں کافروں کی عورت قابو آ جاتی مسلمانوں کے، فرمایا کسی کی لوڈی اگر بدکاری کرے اور زنا کرے تو وہ اس کو سزا تو دلوا سکتا ہے جو اس کی بنتی ہے، لیکن تانا اس کو بھی نہ دے۔ سب نبی داؤد کی حدیث۔ اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يصرم۔
اس کو تانا نہ دے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابی داؤد میں، اگر تمہیں کوئی شخص تانا دیتا ہے ایسی کمزوری کے بارے میں جو تمہارے بارے میں وہ جانتا ہے اور تم بھی جانتے ہو کہ اس کے اندر وہ کمزوری پائی جاتی ہے، تو تم پھر بھی اس کو تانا نہ دو، کیونکہ تانا دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، سمجھانے کا فائدہ ہوتا ہے، نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے، خیر خواہی کا فائدہ ہوتا ہے، یا اس کو قانونی سزا دلوا دیں جو اس کی بنتی ہے، اس کو مل جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ تانے نہ دیتے پھریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارا کرو۔ آخری بات، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، اور جو اب بھی توبہ نہیں کرے گا اللہ کہتے ہیں میں اس کا نام ظالموں میں شامل کر دوں گا، وہ ظالم ہوگا۔ تو میں بھی آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اور آئندہ انشاءاللہ ہم نے اللہ کی ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ خلاصہ سن لیجئے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے۔ پہلی تعلیم اللہ نے اس صورت میں کیا دی؟ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والوں، کوئی خبر لے کے آئے کوئی فاسق تو اس کی خوب تحقیق کیا کرو۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تم دونوں بھائیوں کی صلح کرا دیا کرو، اللہ کے حکموں کی پابندی کیا کرو، ایسے کرو گے تو تم پہ رحمت کا نزول ہوگا۔ تیسری بات، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم۔ ایمان والو، کچھ لوگ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے جو مذاق اڑا رہے ہیں ان سے وہ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانے نہ دیا کرو اپنے آپ کو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو الٹے نام سے نہ بلایا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ دیکھو جو اب بھی توبہ نہیں کریں گے تو وہ ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دنوں میں بھی اور پوری زندگی میں بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔